بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ دوستو میرا آج کا موضوع گفتگو ہے پاکستان کے کل کے ہونے والے مرکزی الیکشن، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دوستو یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ ایک الیکشن 70 میں ہوئے، اس الیکشن کے رزلٹ کو نہ مانا گیا اور ملک دو لخت ہوا۔ ایک الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوا جو کہ ابھی تک بھی متنازع ہے۔ وہ متنازع اس سینس میں کہ اس الیکشن کے نتیجہ میں الیکٹ ہونے والے لوگ جن کو کامیاب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا گیا ہے، اس الیکشن کمیشن نے الیکشن والے دن پریزائڈنگ افسر ایک فارم جاری کرتا ہے جس کو فارم 45 کہتے ہیں، جس میں اس پولنگ اسٹیشن پہ کاسٹ ہونے والے کل ووٹ اور جتنے بھی امیدواران ہوتے ہیں انہوں نے پولنگ اسٹیشن سے جتنے ووٹ حاصل کیے ہوتے ہیں وہ فارم ہوتے ہیں۔ میرے عظیم ہم وطنوں، فارم 45 کی بیسڈ جو رزلٹ ہیں اس میں پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ قومی اسمبلی کے کوئی 180 کے قریب اراکین ہیں اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے 200 کے قریب لوگ ہیں۔ اسی طرح سندھ اسمبلی میں بھی تقریباً کہہ لیں کہ کوئی 30-35 لوگ بنتے ہیں اور بلوچستان میں بھی، اور کے پی میں تو ہے ہی ٹوٹل پی ٹی آئی تھی، جو چند سیٹیں کسی اور جماعت کو دی گئی ہیں وہ بھی کہہ لیں کہ ان جماعتوں میں جن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جس کا وجود ہی کچھ نہ تھا، تو ان کو مینیپولیٹ کر کے کچھ سیٹیں وہاں دی گئی ہیں۔ اور الیکشن کے تناظر میں پی ٹی آئی کو جو بھی سیٹیں دی گئی اس کے بیس پہ کوئی 77 کے قریب مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کا حصہ بنتی تھیں۔ ہمارے اماندار ترین چیف الیکشن کمشنر نے وہ پی ٹی آئی کو دینے کی بجائے ایک نئی روایت ڈالی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے اس نے اپلیکیشن لی اور ان کو وہ سیٹیں الاٹ کر دیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے ان پہ اسٹے بھی دیا، اور مگر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اسپیکر قومی اسمبلی نے نہ مانا اور پریزیڈنٹ کے الیکشن کروا دیے۔ نہ وزیر اعظم الیکشن جیت کے وزیر اعظم بن کے اس کے چہرے پہ رونق ہے، نہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے، اور نہ ہی اب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن کے بھی ان کو وہ خوشی نہیں نظر آ رہی ان کے چہرے پہ جو ہونی چاہیے تھی۔ اتنا بڑا منصب حاصل کر کے بھی اگر یہ لوگ پریشان ہیں تو پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ، ہماری سول اسٹیبلشمنٹ نے جو کھیل کھیلا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ملک کو محفوظ رکھے۔ تمام انٹرنیشنل ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن فیک ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کراس دا ٹیبل ہم فارم 45 لے آتے ہیں، الیکشن کمیشن بیٹھ جائے، ججز بیٹھ جائیں، مگر اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ جو اقتدار والے ہیں، انہیں شرم ہی نہیں آتی کہ جو کہتا ہے جی کہ فارم 45 میرے پاس ہے اسے میدان میں بلا لیں، پوچھ لیں، دیکھ لیں، کاؤنٹنگ کر لیں، اگر وہ سچے ہیں تو ان کی مان لیں، اگر وہ سچے نہیں ہیں تو ریجیکٹ کر دیں۔ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ فارم 45 اپلوڈ کیا، مگر اتنا شدید رد عمل آیا کہ اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ رد عمل تو آنا تھا کہ جب ہر فارم 45 کے اوپر پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کے ووٹ
اوور رائٹنگ کر کے کم کیے گئے ہیں اور مسلم لیگ نون کے اوور رائٹنگ کر کے بڑھائے گئے ہیں، تو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ ندیم ملک کے پروگرام میں خواجہ آصف یہ جواب دیتا ہے کہ جی وہ 2018 والے کا حلف دے دیں تو ہم پھر اس کا بھی دے دیتے ہیں۔ بھئی آپ نے کب 2018 والا حلف مانگا تھا ان سے؟ عمران خان نے تو تب بھی کہا تھا جو حلقے کہتے ہیں میں کھلوا دیتا ہوں۔ ابھی بھی عمران خان سے مذاکرات کرنے کے اس نے کہا صرف 4 حلقے کھول کے انالیسس کر لیں کہ 4 حلقے اگر جو ہم کہیں گے ان میں چاروں سیٹیں وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران جیتے ہوئے ہوں تو پھر ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو بھی حلقے پی ٹی آئی کہے وہ انہیں کھولنے چاہیے، ان کی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے، فارم 45 بیسڈ الیکشن کا رزلٹ آنا چاہیے۔ تو میرے دوستو دعا کریں، میں بھی دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو اس بحران سے نکالے اور ملک میں کوئی مستحکم حکومت آ جائے۔ اگر رزلٹ دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس رزلٹ کے نتیجہ میں حکومت مستحکم ہوگی تو یہ وہ غلطی پہ ہیں۔ ان رزلٹ پہ کوئی بھی صوبہ اسپیشلی پنجاب، سندھ اور مرکز یہ کہیں کہ ہم پرامن طریقے سے حکومتیں کر لیں گے، یہ ناممکن ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا۔ خدا حافظ۔